پروگرام کے دوسرے حصے میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا اور پروگرام کے اس حصے میں بات ہوگی آپ کے صحت کے حوالے سے معاملات اور مسائل پر۔ بہت سارے پیغامات ہم تک پہنچتے ہیں بذریعہ سوشل میڈیا، ٹیلی فون کالز کے، اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کی صحت کے حوالے سے جو معاملات ہیں اس کے اوپر اپنے پروگرام میں زیادہ سے زیادہ گفتگو کریں۔ مختلف ڈاکٹرز، حکمات، طبیب وغیرہ یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ صحت کے حوالے سے جو مسائل ہیں اس کے اوپر زیادہ سے زیادہ پروگرام میں بات کی جائے۔ آج بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ معزز مہمان اسٹوڈیوز میں تشریف فرما ہیں اور ان کو خوش آمدید کہنے سے پہلے میں چاہوں گا اس کی نشاندہی کر دی جائے کہ اس سیگمنٹ میں آپ کی براہ راست کالز کو شامل کیا جائے گا۔ اسکرین کے اوپر نمبر اب سے کچھ دیر بعد آپ کے سامنے چلا دیا جائے گا جس کے اوپر آپ کال کر کے پروگرام میں شامل ہو سکیں گے اور اپنے سوالات ہم تک پہنچا سکیں گے۔ جناب معزز مہمان ڈاکٹر محمد فہیم ادریسی صاحب جو کہ ایک ماہر ہربلسٹ ہیں، یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سب سے پہلے انہیں خوش آمدید کہوں گا اور اس کے بعد پھر جو آپ کے سوالات ہیں اس کے اوپر ان سے بات ہوگی۔ بہت شکریہ ڈاکٹر فہیم صاحب پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ ڈاکٹر فہیم صاحب یہ فرمائیے کہ مسائل کی طرف آنے سے پہلے یہ جو ہربل میڈیسن ہے اس میں اور جو عام ادویات جو ہم استعمال کرتے ہیں ایلوپیتھک میڈیسنز، اس میں کیا فرق ہے اور کیوں یہ زیادہ پر اثر یا مؤثر ادویات ہربل کو سمجھا جا رہا ہے اس وقت؟ کیونکہ اب سے کچھ عرصے قبل ہم نے دیکھا تھا کہ یہ سلسلہ روک دیا گیا تھا دانستہ کہ یہ جو ایلوپیتھک میڈیسنز ہیں یہی شاید مسائل کا حل ہیں، لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ نیچر کی طرف واپس آتے جا رہے ہیں۔ کیا وجوہات بن رہی ہیں؟ میں چاہوں گا ذرا یہاں سے گفتگو کا آغاز کیا جائے۔ جی نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو یاسر بھائی آپ کو، آپ کی پوری ٹیم کو اور دیکھنے والے ان ناظرین کو جو اس وقت ٹیلی ویژن کے سامنے ہمیں دیکھ رہے ہیں، یا وہ ناظرین جو کہ سوشل میڈیا پہ ہم سے کنیکٹ رہتے ہیں، چاہے ڈاکٹر فہیم ہربلسٹ کا سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم ہو یا K21 کے، ان سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑا ہی اہم سوال آپ نے پروگرام کے شروع میں کیا۔ بات یہ ہے کہ اب تو آپ دیکھیں کہ ہر سیگمنٹ کے اندر، چاہے وہ شیمپو ہو، چاہے وہ کوئی اور اس طرح کی کوئی نیوٹریشن میڈیسن ہو، اور اب باقاعدہ بڑی بڑی فارماسیوٹیکل کمپنیز کے ہربل ڈپارٹمنٹ بننا شروع ہو گئے، کیونکہ ایک چیز نظر آ گئی ہے کہ قدرت سے انکار کرنا نہایت ہی مشکل کام ہے، بالکل ایسا ہی۔ اور وہ کرنے کی کوشش کی گئی گزشتہ 20-30 سالوں میں، 40-50 سالوں میں۔ اور جب ہم پین کلر کی بات کرنے لگے تو آج تک ایک پین کلر تو ہم بنا نہ سکے، جبکہ ایلوپیتھک طریقہ علاج کے اندر بہت سارے دعوے کیے جاتے ہیں، بہت سارے علاج کے، اور ہربل طریقہ علاج میں کبھی بھی یہ دعویٰ نہیں کیا گیا، یا آج بھی کوئی حکیم یا کوئی ہومیوپیتھی یہ نہیں کہے گا کہ پین کلر ادویات ہمارے پاس موجود ہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ کیونکہ طب یونانی اور ہومیوپیتھی کے روح سے پین کلر ادویات نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ پین اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، درد اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ ٹھیک۔ اگر درد نہ ہو تو یہ نہ پتہ چلے ماں نے بچہ کب جننا ہے، آپ کے دل میں کوئی وال بند ہوا ہے، کوئی اٹیک کا معاملہ ہوا ہے، برین ہیمریج کا معاملہ ہوا ہے، آپ کی کڈنیز کو ایشو ہوا ہوا، آپ کے لنگس کے ایشو ہوا ہوا، آپ کے اسٹمک یا آپ کی بونز ٹوٹی ہیں، یا کوئی اور ایشو انفیکشن آپ کی باڈی کے اندر ہے، تو وہ درد ہی تو ہے جو انڈیکیٹر ہے، جو بہت بتاتا ہے۔ بالکل ایسا ہی۔ اگر درد نہیں ہوگا اور درد کو آپ وقتی طور پہ دبا دیں گے تو وہ مرض آگے جا کے بڑھ جائے گا، کیونکہ وہ درد ہی نہ صرف آپ کو انڈیکیٹ کرتا ہے، باقی آپ کے CNS کو بھی میسج پہنچاتا ہے، وہاں سے پھر ایک دفاعی نظام آپ کے اس طرف روانہ ہوتا ہے جو آپ کی اس بیماری کو ختم کرتا ہے۔ تو جہاں جہاں پین مینجمنٹ کی بات ہے کہ اس طرح کی میڈیسن دی گئی اور وقتی طور پہ پین کو روکا گیا، درد کو روکا گیا، وہاں پر امراض بڑھ گئے اور پھر CNS کی طرف سے وہ ریسکیو ٹیم روانہ نہ ہو سکی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا واضح فرق ہے طب یونانی میں، ہومیوپیتھک میں، اور جو موجود اس وقت مشہور طریقہ علاج ہے، اور اس طریقہ علاج میں سوائے مینجمنٹ کی کسی چیز کا علاج نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ انفیکشن کے حوالے سے اینٹی بایوٹکس ایک حد تک کام کرتی ہیں، مگر اس کے سائیڈ ایفیکٹ بہت زیادہ ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا میں پرسکرائب نہیں کی جاتی ہے اینٹی بایوٹکس اتنی آسانی سے، وداؤٹ اینی لیب ٹیسٹ، اور لیب ٹیسٹ میں یہ ریکمنڈ کیا جاتا ہے کہ فلاں جنریشن کی فلاں اینٹی بایوٹک اتنی مقدار میں اتنے وقت اس مریض کو دی جا سکتی ہے، وہ بھی بہتر ہے کہ آپ نہ دیں۔ نہ دیں، بالکل ایسا ہی۔ آپ یہ
طریقہ علاج پوری دنیا میں رائج ہے، اس کا طریقہ کچھ اور ہے، پاکستان میں رائج ہے اس کا طریقہ کچھ اور ہے. ہمارے یہاں جی پی پریکٹیشنر آپ دیکھیں گے کہ جو جی پی پریکٹس کر رہے ہیں گلی کوچوں کے اندر ایک وقت میں 4 قسم کی اینٹی بائیوٹک دے رہے ہیں، وہ اورل بھی دے رہے ہیں، وہ بالکل انجیکشن ایسا بھی دے رہے ہیں، وہی ڈرپ میں لگ کے بھی لگ رہا ہے اس وقت فوری طور پہ کلینک کے اندر، پھر وہی سیرپ فارم میں بھی دیا جا رہا ہے. اور تو اب جب 3 4 قسم کی اینٹی بائیوٹکس ایک ساتھ یوز کرائی جائیں گی تو قوت مدافعت ختم ہو جاتی ہے. بالکل یہی ایسا وجہ ہی ہوتی ہے کہ شوگر، بلڈ پریشر یا دیگر کولیسٹرول جیسے امراض پھر وہ پنپتے ہیں، بالکل کیونکہ ان ٹھیک کو موقع ملتا ہے. جب باڈی کے اندر قوت مدافعت کم ہو جائے گی تو ڈیفینیٹلی امراض بہت آسانی سے حملہ کر سکیں گے اور آپ کی باڈی کے اندر سرایت کر سکیں گے. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ بڑا ضروری ہے، بالکل آپ نے صحیح کہا کہ پین مینجمنٹ تو ہو رہی ہے لیکن جو اس کی کازز ہیں، جو اس کی وجوہات ہیں، اس کو ختم کرنے کے لیے کام نہیں ہو رہا، اور یہی کچھ ہوتا رہا جس کی وجہ سے بہت معاملات میں ہم کرونک ڈیزیزز کی طرف جو ہے وہ بڑی تیزی سے جانا شروع ہو گئے. اور ہم یہاں پہ فیکٹس کے اوپر بات کرتے ہیں، خاص طور پہ ڈائبٹک پیشنٹ جس تیزی سے پاکستان میں اضافہ ہوا ہے. ابھی پچھلے پروگرام میں اس کے اوپر بڑی تفصیل سے گفتگو ہوئی ہے کہ ہم اس ریجن میں بلکہ دنیا کے ان ممالک میں شامل ہو چکے ہیں جہاں سب سے تیزی سے مرض جو ہے وہ پھیلتا جا رہا ہے. اور ابھی بھی یہ ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ آیا یہ مرض ہے بھی یا نہیں ہے. بہرحال یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن صورتحال یہ ہے کہ اس میں بڑی تیزی سے اضافہ ہو گیا. اب اس کے علاوہ جو دیگر مسائل ہیں ذرا اس کے اوپر بات کر لی جائے. ابھی بات ہو رہی تھی جیسے ہمارے ہاں تو 3rd جنریشن ہی جو فرسٹ لائن آف تھراپی ہے اس میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے. اور آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ جب ہم اس کا لا پڑھتے ہیں تو اس میں لکھا ہوتا ہے اینڈ میں کہ اگر آپ اس کو ایکسرسائز نہ ہی کریں تو بہتر ہے، ہائیلی ریکمینڈڈ نہیں ہوتے وہ، لیکن اس کو ہم بڑا فریکوینٹلی یوز کروا رہے ہیں. اچھا، اب لنگ ڈیزیزز کے اندر میں دیکھ رہا تھا بہت سارے ایسی بیماریاں ہیں جس کے اندر تو آپ سمجھ لیں کہ ناگزیر ہو چکا ہے کہ آپ اس کو اینٹی بایوٹک دے نہیں ہے. حکمت کے اندر کیا صورت حال ہے؟ کیا بہت ساری جو بیماریاں ہیں لنگس کی اس میں افیکٹو ہے یہ؟ جی. ہم جہاں لنگس کی بات کریں، اپر آر ٹی آئی کی یا لوور آر ٹی آئی کی، ریسپیریٹری ٹریک انفیکشن کی، تو ایسی ایسی ادویات الحمدللہ طب کے اندر موجود ہے کہ ایون کہ اگر آپ کو گلے میں ایک انفیکشن ہوتا ہے جو کہ کینسر کی طرف چلا جاتا ہے، آگے جا کے تھائرائڈ سے شروع ہوتا ہے وہ، تو اس کے اندر اگر ہم ایک میڈیسن اپنی تیار کردہ دیتے ہیں ٹی آر کے نام سے، تھائرائڈ کے اوپر اس کا نام ہے، اور اس کے ساتھ ایم ایف ایک دوا کا نام ہے، ماؤتھ فریشنر کے نام سے ہم نے وہ ایک لیکوڈ بنایا ہوا ہے. ایون کہ کوئی پان گٹکا کھاتا ہو، اس کا منہ بند ہو گیا ہو، منہ میں ذائقہ نہ آتا ہو، گلا بند ہو گیا ہو، کینسر تک ڈائگنوز ہو چکا ہو، اگر یہ 2 ادویات استعمال کروائی جائے تو چند دنوں کے اندر یعنی ود ان اے ویک رزلٹ آنا شروع ہو جاتا ہے. مریض کا منہ کھلنے لگتا ہے، ذائقہ آنے لگتا ہے، اور اس کے انفیکشن میں کمی آنے لگتی ہے. تو اتنی دیر پا اثر والی، فوری اثر دکھانے والی، مستقل علاج کی ادویات ہربل ٹریٹمنٹ میں موجود ہیں. اسی لیے اگر ہم لنگس کے جہاں پہ انفیکشن کی بات کر رہے ہوتے ہیں، الولاء سیک کے حوالے سے بات کر رہے ہوتے ہیں، تو یقین کیجئے ساری ادویات تو ایک طرف اگر زیتون کا تیل ایکسٹرا ورجن ناک میں ڈالا جائے دن میں 3 بار چند قطرے، تو اس سے بھی بہت اچھا رزلٹ ہمیں مل جاتے ہیں، ایون کہ آپ کوئی بھی دوسری ادویات استعمال کرتے ہیں اس کے مقابلے میں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، اب ایک کوشچن ہمیں جو موصول ہوا تھا وہ بڑا کرٹیکل ہے، وہ نگلیریا کے حوالے سے، جو ایک بیکٹیریا پانی کے اندر آج کل پایا جاتا ہے اور اس کے اندر بڑی سڈن جو ہے وہ ڈیتھ ہو رہی ہے. اب پروٹیکشن تو بہرحال ضروری ہے، اس کے تو کوئی کیور نہیں ہے، لیکن خدا نہ کرے اگر کوئی سچویشن میں آ جاتا ہے جہاں پہ امیڈیٹ معاملات کو جو ہے وہ حل کرنا ہو، کیا ہربل میڈیسنز اتنی افیکٹو ہیں؟ میں تو اس چیز پہ قائل ہوں، لیکن اگر لوگوں کو پتہ چلے کہ اتنی افیکٹو ہوتی ہیں کہ ان تمام چیزوں سے کیور کیا جا سکے. جی جی بالکل ایسا ہی ہے، مگر ہوتا یہ ہے کہ ہربل میڈیسن کی بھی تیاری کے کچھ طریقہ کار ہیں. رائٹ. اب یہ جدید دور کی ہم اگر بات کر رہے ہیں تو جدید دور کے اندر آپ کو دیکھنا ہوگا کہ جدید امراض کے خلاف اور جو ویسی قوت مدافعت وہ جراثیم پیتھوجن اتنی بنا چکے ہوتے ہیں، اتنی زیادہ طاقتور و مضبوط ہو چکے ہوتے ہیں. اب ہمیں جاننا ہوگا کہ اس پیتھوجن کے پہلے تو ہمیں ہسٹری پہ جاننا ہوگا یہ پیدا کیسے ہو رہا ہے. پیدا کیسے ہو؟ اب یہ جس جراثیم کی آپ نیگلیریا کی بات کر رہے ہیں، یہ اس پانی کے اندر جا کے پیدا ہو رہا ہے جہاں پہ بے تحاشا کیمیکل کا بے دریغ استعمال ہے، کہ جہاں قدرتی طور پہ ایک نظام ہے کہ اگر ایک چیز گندی ہو گئی تو وہ گندی نظر آئے گی، میلی نظر آئے گی، بری نظر آئے گی، بالکل ٹھیک ہے. جس کو آپ آرٹیفیشل کیمیکل طریقے سے صاف کرتے ہیں. جی. اس کے اندر پنپنے والا یہ جراثیم جب باڈی پہ افیکٹ کرتا ہے تو بالکل اسی طرح بہت سخت اور مضبوط ہوتا ہے. تو وہاں پر ہم کچھ میڈیسن استعمال کراتے ہیں، جس میں ایسی اینٹی کینسر کے نام سے ہم نے ایک میڈیسن بنائی ہوئی ہے. تو آپ کی باڈی کے اندر کوئی بھی اس طرح کے، کیونکہ یہ بالکل جسٹ لائک ہے کینسر، کہ اس میں بندہ بچتا نہیں ہے، اور بڑی تیزی سے دیکھتے دیکھتے، یعنی ابھی آپ کے ٹیسٹ ہو پاتے ہیں
اور آپ انیشلی ڈائگنوز بھی نہیں کر پاتے امراض کو کہ کیس وہ ہاتھ سے نکل ہاتھ چکا سے ہوتا نکل ہے. جاتا ہے. تو وہاں پر اگر وقت پہ ہمارے پاس اگر پیشنٹ پہنچ جاتا ہے تو بہت اچھے ریزلٹس مل جاتے ہیں. رائٹ, بالکل ٹھیک ہے. اچھا, یہ واٹر پیوریفیکیشن کے حوالے سے ہم آج کل بہت زیادہ بات کر رہے ہیں. اب تو اویئرنیس کی ضرورت ہے, اور اس کی امپیورٹیز کو کیسے کم کیا جائے, اور اس سے پیدا ہونے والی بیماریاں, کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت 90% جو بیماریاں ہیں براہ راست اس کا تعلق صاف پانی سے. اب پانی کی تھیوری پہ آپ اور ہم بات کر چکے ہیں, میں چاہوں گا ذرا اس کے اوپر بات کی جائے, ذرا اس کی امپورٹنس کتنی ہے اور کیسے اس کو پیوریفائی کیا جائے. دیکھیں جو میڈیکل کے اسٹوڈنٹ ہیں نا وہ بہت بہتر جانتے ہیں پانی کو ہضم کرنے کا جو ایک فارمولا ہے, جو اناٹمی ہے, وہ پڑھنے اور سمجھنے میں 4 سال لگتے ہیں MBBS کے اندر. تو یہ پانی دکھنے میں جتنا ہمیں آسان اور صاف اور بہت ایزی پینا لگتا ہے, اس کو ہاضمے میں یقین کیجئے کہ مجھے ایسا لگتا ہے, جو میرے تجربے میں آیا, جو ہم نے دیکھا کہ 90% پانی تو بغیر ہضم کیے ہم ایسے ہی اسکریٹ آؤٹ کر دیتے ہیں, جو آپ کی اوبیسٹی کی وجہ بھی بنتا ہے, جو آپ کی کڈنی فیلئر کی وجہ بھی بنتا ہے, جو آپ کی باڈی کے اندر دیگر ڈیزیز کی وجہ. پھر اس جوائنٹس کے پین بعد وغیرہ بھی بالکل ٹھیک ہے. یہ اس وقت جو پانی کا جو منرل واٹر کے نام پر جو پانی مل رہا ہے, یہ بھی ایک زہر ہے, اور اس کو ایک آرٹیفیشل طریقے سے کیمیکل سے صاف کیا جاتا ہے, جس کی وجہ سے اس میں ایک مخصوص ذائقہ پیدا ہو جاتا ہے, جس ذائقے کو آپ کے منہ پہ لگ جاتا ہے, اس کے علاوہ آپ پی نہیں سکتے. بالکل ایسا ہی. تو یہ بہت ساری چیزیں جو ہمیں اس وقت ہم پوٹیشیم کی, منرلس کی, وٹامنس کی جو ضرورت ہوتی ہے پانی کے ساتھ, وہ ہمیں نہیں مل پاتے, کیونکہ اس کے اندر تو وہ تمام چیزیں جہاں پیتھوجن کلز ہوں گے, یا جہاں پر وہ اس کا کلر صاف ہوگا, تو وہاں پہ وہ وٹامنس بھی اس میں سے نکل جاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور یہ بالکل اس طرح کا پانی بن جاتا ہے جس طرح آپ کے گھر میں AC لگا ہوا ہو, اور اس کا ایک جو پانی ہوتا ہے یہ اس طرح کا پانی بن جاتا ہے, بالکل ٹھیک ہے. جس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ چیز سمجھنا ضروری ہے, اس کے اوپر ہم نے کہا تھوڑی سی بات کر لی جائے. اچھا, اب آتے ہیں ہم ڈائبٹیز کی طرف آتے ہیں, اور اس سے جڑے جو کویشچن آتے ہیں. اچھا, اب گرمیوں میں لوگوں کی ایک دو جو سوالات ہیں جو بڑے فریکوینٹلی آ رہے ہیں, وہ یہ کہ مینگو کا استعمال, آم کا استعمال کیا جا رہا ہے, اور پھر مختلف ٹوٹکے. آج کل ایک اور نیا فیشن ہے, میں چاہوں گا ذرا اس پہ بات کی جائے. وہ گٹھلیاں پیسنے کا, پہلے تو پھینک دی جاتی تھی, اب اس کو کہا جاتا ہے کہ وہ پیس کے کیپسول بنا لیں. ہر شخص یہ کچھ کر رہا ہے کنٹرول کرنے کے لیے کہ جی آم کھا سکتے ہیں, لیکن اس کے اوپر اگر یہ کھا لیں تو آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اب ذرا اس کی تشریح کیجیے. بات یہ ہے کہ نیم حکیم خطرہ جان, خطرہ جان, اور نیم ملا خطرہ ایمان, نیم درزی خطرہ تھان. بہت خوب, بہت خوب. تو بات یہ ہے کہ ہمارے جو یہ سوشل میڈیا پر جو حکیم حضرات بیٹھے ہیں, اور بڑی تیزی سے جو ایک ان کی حکمت کے نسخے, مسکراہٹ تو بنتی ہے اور حالات. اچھا, اس کو ہمیں روکنا ہوگا. ٹھیک ہے. اور میں نے تو ابھی پچھلے دنوں ایک ہمارا بڑا مشہور میڈیا چینل ہے, اس کی ویب سائٹ پہ دیکھا تو انہوں نے بھی ایک نسخہ لکھ کے نیچے اپنا لوگو لگایا ہوا, تاکہ وہ پوسٹ زیادہ سے زیادہ سرکولیٹ کرے اور ان کے چینل کا نام ہو مزید. بالکل. تو اب وہ نسخہ دیکھ کے بڑی مسکراہٹ بھی آئی اور عجیب و غریب سا فیل ہوا. اب تو الحمدللہ یہ قانون بھی بننے جا رہا ہے, اور یہ قانون بن گیا کہ جس طرح MBBS ڈاکٹرز کے حقوق اور ان کی دوا کو کوئی پرسکرائب نہیں کر سکتا, اب انشاءاللہ بہت جلدی یہ قانون نافذ العمل ہوگا کہ اس طرح کوئی نسخہ بھی شیئر نہیں کر سکے گا, اور کوئی نہیں بتا سکے گا. تھڑوں پہ بیٹھ کے, پان کی دکان پہ بیٹھ کے, گھروں میں فارغ بیٹھے ہوئے ہیں تو چلیں بیٹھ کے جو ہے بیٹھکوں پہ یہی بات کی جائے. اتنا نقصان اس کا ہو رہا ہے. اب دیکھیں, آم کا مزاج ہے نمبر 5 کہلاتا ہے طب کی دنیا میں, اور یقین کریں اس کا, اور یہ جو کارپیٹ میں پکنے کے بعد اتنے خطرناک نقصان دہ ہو جاتا ہے. اب اس کا بے درغ استعمال, آپ کو پتہ ہے کہ ڈائریا کی کمپلین بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے, موشن کی بڑھ جاتی ہے, ایون کہ اپینڈکس کے معاملات بھی نکل کے سامنے آ جاتے ہیں. تو ان میں چیزوں پہ احتیاط کرنی ہے. کوئی بھی چیز, جس طرح ایلوپیتھک میڈیسن کے آپ نے اشتہارات دیکھیں یا بات دیکھیے, اب آپ دیکھیں گے کہ وہ ہربل کے لیے بھی ہونا چاہیے کہ بھئی یہ بغیر کسی اپنے معالج کے مشورے کے استعمال نہ کیجیے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک اور ہے. اللہ کرے معالج بھی کوئی اچھے سے مل جائیں جو کہ چیزوں کو اور مزاج کو جانتے ہوں, بالکل ٹھیک کیونکہ ہے. اس کا اتنا شدید نقصان ہے کہ میں آپ کو بتاؤں, آم کی گٹلی کینسر تک کاز کر سکتی ہے اگر وہ اس کھانے والے کے مزاج کے برخلاف ہے. تو دواؤں کو بھی تیاری کے وقت بڑا آسان ہوتا ہے کتابوں سے دیکھ کے دواؤں کو تیار کرنا, فیس بک, یوٹیوب سے دیکھ کے, مگر آپ نے کس عمر میں جڑی بوٹی کو نکالنا ہے, بچپن میں, جوانی میں, بڑھاپے میں,
اس کو کس طرح سکھانا ہے، کس طرح دوا تیار کرنی ہے، کون سی جڑی بوٹی. ایک جڑی بوٹی کے بھی کئی رنگ روپ ہیں. تو پھر تو یہ الگ الگ جڑی بوٹیوں کے تجربات، ان کے بیج کے تجربات، ان کے پتوں کے تجربات، ان کے پھول کے تجربات، ان کے کچھ میں دودھ نکلتا ہے اس کے تجربات، اس طرح سے نہ کریں. یہ ایک مودبانہ ریکویسٹ ہے دیکھنے والوں سے کہ یہ بہت خطرناک ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور یہ خاص طور پہ جو گٹلیاں پیسنے کا چکر جو آج کل شروع ہو رکھا ہے، میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا ہوں ہر شخص اس کے حوالے سے رائے زنی کر رہا ہے کہ آپ جو وہ گٹلیاں فلانا پھل ہے اس کی گٹلی پیس لیں تو شوگر کم ہو جائے گی. یہ خدا رہا نہ کریں. اور یہ محض جو چند ایک جڑی بوٹیوں کے بارے میں آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے آرٹیکلز اور بہت ساری کمپنیز نے باقاعدہ پروڈکٹ بنا کے، جیسے مورنگا کے حوالے سے پچھلے پروگرام میں بات ہوئی تھی، وہ کیپسول بنا کر بیچنا شروع کر دیے اور شاید ہر شخص اس کے اوپر لگ گیا ہے. تو یہ خدا رہا یہ کمپنی جیسے ہربل پروڈکٹس بنا رہی ہیں، یہ صرف پروڈکٹ سیلنگ کے لیے یہ ساری چیزیں استعمال ہو رہی ہیں، وگرنہ جو ڈاکٹرز اور حکمہ اس کے بارے میں رائے دے رہے ہیں وہ پہلے سمجھنا ضروری ہے. دوسری جو بڑی ضروری چیز ہے جس کے اوپر ہم سب سے زیادہ بات کرتے ہیں وہ ہے مزاج کو سمجھنا. وہ آپ کا جو طبیب ہے وہ زیادہ بہتر بلکہ سمجھتا ہی وہ ہے کہ آپ کا مزاج ہے کیا، اور اس کے بعد پھر آپ کو دوا تجویز کی جاتی ہے. تو یہ جو خود سے ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں، بہت سارے سوالات موصول ہوتے ہیں کہ جی ہم نے فلانا ویب سائٹ کے اوپر جو بڑی اوتھینٹک ویب سائٹ ہے اس کے اوپر یہ پڑھا تھا تو یہ استعمال کیا اور اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا بلکہ اس کے مضر اثرات سامنے آئے. تو اس میں ہربس کا کوئی وہ نہیں ہے عمل دخل، یا اس کی وجہ سے آپ کو نہیں ہو رہا بلکہ آپ کی لا علمی کی وجہ سے آپ کو زیادہ نقصان ہو رہا ہے. جناب اب شوگر کے حوالے سے اس طرح ڈیبیٹ آج کل آپ کو پتہ ہے عام ہے، اور اب یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ آپ ایک دوا کا استعمال مستقل کریں گے تو آپ شوگر سے محفوظ رہیں گے، اور شاید یہی حل ہے. لائف سٹائل صحیح کریں اور معاملات جو ہے وہ چل سو چل اسی طرح چلتے رہیں گے. کیا عشق پر آئے ہیں؟ لائف اسٹائل کے لیے بھی افسوس ہے کہ ڈاکٹرز اس طرح کی اہمیت نہیں دے رہے، کاؤنسلنگ نہیں کر رہے، لوگوں کو کنونس نہیں کر رہے. بس یہ سمجھاتے ہیں اگر فرسٹ ڈے کسی کی ڈائگنوز ہوتی ہے ڈائبٹک تو آپ آ جائیں 250 mg کی فلاں میڈیسن آج سے یوز کریں، آپ ایک نارمل زندگی گزار سکتے ہیں، سب کچھ کھائے پیے، کوئی مسئلہ نہیں. پھر وہ 500 پہ بات آتی ہے، پھر 1 گرام پہ بات آتی ہے، 4 گرام پہ بات آتی ہے. جی تو وہ پھر اسی طرح جو ہے وہ کرتے کرتے انسولین پہ بات آتی ہے. پھر اس کے بعد آخر میں گردے فیل ہو جاتے ہیں اور ڈائلیسس کے لیے پیشنٹ جا رہا ہوتا ہے. ہمیں چیزوں کو سمجھنا ہوگا، چاہے وہ ہربل کے اندر مس یوز ہو رہا ہے کہ مثال کے طور پہ آپ وقتی طور پہ شوگر جب چیک کروانے جا رہے ہیں تو آپ وہ جامن کی گٹلی پیس کے کھا لیں، وہ جی آپ کی بات کو میں سیکنڈ جی کروں گا. جی آپ کریلے کا استعمال کر لیں، کریلے کا جوس پی لیں، اور آپ جو نیم کے پتے یا اس کی نیمولی اس کے بیج اس کا استعمال کر لیں، تو آپ دیکھیں وہ بلڈ کے اندر جب وہ کڑوی چیز شامل ہوگی تو وقتی طور پہ تو آپ کی بلڈ شوگر کنٹرول نظر آئے گی. ٹھیک ہے. مگر کیا لبلبا ٹھیک ہو گیا آپ کا؟ تو آپ کو اس طرح کے ٹریٹمنٹ اسی طرح وقتی طور پہ جو اورل میڈیسن آپ لیتے ہیں یا آپ انسولین لیتے ہیں تو وقتی طور پہ تو گلوکومیٹر میں یا لیبارٹری ٹیسٹ کے اندر آپ کی شوگر کنٹرول آ رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. کیا لبلبا پینکریاز ریپیئر ہوا، ٹریٹ ہوا؟ یہ ہمیں دیکھنا ہوگا. تو ہمیں اس علاج کی طرف جانا ہوگا. یقین کریں بھی ایک نئی دوا ہم نے بنائی ہے، پرانی دوا کوئی ماڈریٹ کیا ہے، بہتر کیا ہے. تو اتنی زبردست رزلٹ ہیں کہ ڈیلی 2-4 ویڈیو، کل سندھ پولیس کے ایک بڑی اعلیٰ افسر ہمارے پاس موجود تھے، صرف 14 دن کی دوا سے ان کے شوگر کا مرض جڑ سے ختم ہو گیا الحمدللہ. تو ڈیلی کوئی ایک آدھ ویڈیو اس طرح کی بن رہی ہیں اللہ کی رحمت سے، جو ہمارے یوٹیوب چینل ڈاکٹر فہیم ہربلسٹ پہ، ہربل ہلز پہ موجود ہیں. اگر آپ جا کے دیکھیں اس میں مریض کا نمبر بھی ہے، ایڈریس بھی ہے. تو اللہ کی رحمت سے یہ مرض ختم ہو جاتے ہیں بشرطے کہ آپ رائٹ ڈائریکشن پہ جائیں. ٹھیک ہے. میں تو مریض کو یہ تک کہتا ہوں کہ اگر آپ کو ڈاکٹر فہیم سے علاج کرانے آنا ہے تو آپ استخارہ کر کے آئیں. بہت اچھی بات ہے. اور آپ کہیں سے بھی علاج کرائیں، آپ پہلے استخارہ کریں کہ آیا علاج ہم وہاں سے کر لیں یا نہیں. اگر اللہ جی آپ کو بھیجیں تو آئیں، بہت خوب. کیونکہ شفا اللہ نے دینی ہے، بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر فہیم نے یا ڈاکٹر فہیم کی ادویات نے نہیں دینی. بہت خوب. یہ جو شفا کا معاملہ ہے، چاہے شوگر کا مرض ہو، تھائرائڈ کا مرض ہو، ڈائلیسس کے ایشوز ہوں، چاہے ڈسلیپیڈیمیا، کولیسٹرول کی ہم بات کر رہے ہوں، ہائپر ٹینشن، بلڈ پریشر کی بات کر رہے ہوں، ہم پیرالائزیشن کے حوالے سے بات کر رہے ہوں، لکوا کی بات کر رہے ہوں، ہم فالج کی بات کر رہے ہوں، تو یہ جو شفا کا معاملہ ہو رہا ہے تو ڈاکٹر فہیم یا ڈاکٹر فہیم کی ادویات کا کوئی کردار بالکل نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی، پہلے کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی السلام علیکم. ہاں چلے گئے، ہماری بات تو پہنچ رہی تھی لیکن چلیں. اچھا جی، اب اس کے علاوہ اب جیسے ہم نے بات کی تھی لاسٹ ٹائم کہ یہ گردوں کا جو مرض ہے اس میں اضافہ ہوا، شوگر ایک بڑی وجہ بن رہا ہے جس کی وجہ سے اضافہ ہو رہا ہے.
اس کے ساتھ ساتھ آرتھرائٹس کے حوالے سے بہت سارے کویسچنز جو ہیں وہ آتے ہیں. اب اس کے اوپر تو سوچا یہ تھا کہ ایک ڈیڈیکیٹڈ پروگرام کیا جائے گا، لیکن کیونکہ اب سوال ہیں ایڈریس کرنا ضروری ہے. آرتھرائٹس کا یہ جو معاملہ ہے یہ کیسے، کیا یہ مستقل بنیادوں پہ ختم ہو سکتا ہے؟ کیا اس کا ایک دفعہ جو شکار ہو جائے کیا وہ واپس نارمل زندگی کی طرف آ سکتا ہے؟ یہ اب بہت زیادہ پوچھا جا رہا ہے آج کل. ارتھرائٹس کے حوالے سے ہم جب بات کریں تو اس میں پرہیز اور یہ مرض میں مریض مبتلا کیسے ہوا جی جی اس تک پہنچنا بہت ضروری ہے. لائف اسٹائل چینج کرنا ہے، ٹھیک فوڈ ہے. اسٹائل جو اس کے کھانے پینے کے جو معاملات ہیں اس کو تبدیل کرنے، کیونکہ ہمارے یہاں ڈرنکس کا جو کولڈ ڈرنکس کے نام سے ڈرنکس کا بہتاج ہے استعمال. اور اب تو گرمی کے موسم میں آپ دیکھتے ہیں ریڑیاں لگی ہوتی ہیں، لال پیلے ہرے شربت جو مل رہے ہوتے ہیں، یہ بہت بڑی وجہ ہے اس کی. میں آ رہا ہوں، اس طرف آ رہا ہوں. اس پہ ذرا بات کرتے ہیں، کالر کو شامل کرتے ہیں. پہلے کالر کو شامل کرتے ہیں پھر اس پہ گفتگو کریں گے. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی السلام علیکم. جی آواز وعلیکم نہیں جا رہی السلام. میرے خیال ڈاکٹر میں ان صاحب تک. بات کر بہت رہے ہیں؟ سلو آواز آ رہی ہے. جی چلیں آپ تھوڑی سی اونچی آواز میں ڈاکٹر بات صاحب کرنے میرا کی کوشش. نام حاجی محمد الطاف سلطانی ہے. میں باہر کے جو شربت ہوتے ہیں میں یہ شربت نہیں پیتا، اور میرے پٹھوں میں اور کمر میں درد رہتا ہے، اور اس کے ساتھ کبھی پسینہ آ جائے یا ٹھنڈ محسوس ہو جائے یا تیل روڈ پہ سفر کر رہا ہوں چڑھ جائے دھوڑ چڑھ جائے تو مجھے نزلے کی شکایت ہو جاتی ہے. کبھی کوئی انگریزی تو ادویات بے دریغ استعمال ہوا ہے؟ انگریزی ادویات کا الطاف بھائی، جی انگریزی ادویات کا استعمال ہوا ہے کبھی؟ نہیں، بہت کم. بہت آپ کم. کا کیس دیکھنا ہوگا، جو نمبر اسکرین پہ چل رہے ہیں ہمارے، آپ ان جی پہ جی رابطہ کر کے اپنا کیس اور نمبر لکھوا دیں تو میں خود آپ جی سے رابطہ کرتا ہوں، یا واٹس ایپ پہ اپنی چیزیں، اگر واٹس ایپ کی سہولت موجود ہے تو ڈراپ جی کر دیں آپ وہاں پر ایک وائس نوٹ اور کچھ جی. رپورٹس ہیں تو وہ تو دیکھنا ہوگا آپ کی ہسٹری کو، کیونکہ اس میں ہاں آپ کا ایج فیکٹر دیکھنا ہوگا. میڈیسن آپ کہہ رہے ہیں ہاں. زیادہ استعمال نہیں کی، آپ کہہ رہے ہیں باہر کے کوئی باقی شربت یہ یا کہ اس طرح کی لوگ کولڈ کہتے ڈرنکس ہیں نا کہ استعمال نہیں کی، اپنا تو اب یہ مجھے اعصابی امراض میں مبتلا لگ رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے، اس کی وجہ سے بھی یہ ہوتا ہے. بالکل وہ ٹھیک پھر ہے. تھوڑا سا دیکھنا ہوگا ان کا، تو وہ پھر ہم انویسٹیگیٹ کر یہ کے بڑا آپ. ضروری ہے. دیکھیں اس چیز کو سمجھ لیں، بار بار اس کے اوپر زور دے رہے ہیں کہ سب سے پہلے آپ کی کیفیت کو سمجھنا ہوگا، مزاج کو سمجھنا ہوگا، اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو علاج کوئی تجویز کیا جا سکتا ہے. لیکن پرہیز بہرحال ضروری ہے. ابھی آرتھرائٹس کے اندر پرہیز کا جو معاملہ ہے اس کو یکسر نظر انداز کیا جاتا ہے. دوائیاں بھی استعمال ہوتی ہے، سکائی بھی ہے، سب کچھ اپنی جگہ ہے، لیکن پرہیز نہیں ہو رہا. یہ کتنا ضروری ہے؟ اوتھرائٹ کے مرض کے اندر جب ہم اوتھرائٹس کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں پرہیز کی بہت بڑی ایک اہمیت ہے. لائف اسٹائل چینج کرنے کی ایک اہمیت ہے. وقت پہ سونا، وقت پہ اٹھنا، آپ نے کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا، ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے چاول کا آپ کو استعمال چھوڑنا ہوتا ہے. آپ کو ڈرنکس کا استعمال، جنک فوڈ، فاسٹ فوڈ آپ کو چھوڑنے ہوتے ہیں، باربیکیو آپ کو چھوڑنے ہوتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو مین مسئلہ ہے کہ یہ آپ کا اے سی کا استعمال، ویری رائٹ. یہ آپ کو چھوڑنا ہوتا ہے، کیونکہ اے سی اور فریج کے اندر جو گیسز ڈالی جاتی ہیں اس گیسز سے جو یہ ٹھنڈک پیدا ہوتی ہے یہ بہت زیادہ آپ کے جوڑوں کو، جوائنٹس کو نقصان پہنچاتی ہے. ان تمام چیزوں کو اپنے علاوہ اگر کوئی بھی اوتھرائٹس کا پیشنٹ ہو تو اپنا سی بی سی بھی ضرور دیکھے بالکل کہ ٹھیک اس ہے. کے وائٹ بلڈ سیلز، ریڈ بلڈ سیلز اور پلیٹلیٹس، ایچ بی لیول کیا بتا رہا ہے، بالکل ٹھیک تو ہے. اس کو بھی مینٹین کرنا بہت ضروری ہوتا ہے اوتھرائٹس کے پیشنٹ ٹھیک کے. ہے، ابھی اس کے اوپر مزید گفتگو کی جائے گی. ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، ایک مختصر سی بریک یہاں پر لینی ہوگی، اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی. پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا. معزز مہمان تشریف فرمائیں اور آپ کی صحت کے حوالے سے معاملات اور مسائل پر گفتگو کر رہے تھے. مختلف بیماریوں کا یہاں پہ تذکرہ ہوا اور اس کے علاج کے حوالے سے ہم نے بات کی ہے. مزید یہ کہ یہ جو شوگر کا مرض ہے حرف عام میں جس کو شوگر پاکستان میں کہا جاتا ہے، ویسے ذیابیطیز یا اس کو ڈائبٹک یا ڈائبٹیز اس کو کہا جاتا ہے، ڈائبٹک پیشنٹ اس کا بیسکلی ہوتا ہے. تو اس کے حوالے سے جو علاج کر رہے ہیں اس پہ ذرا ایک پیکیج ہم نے بنا رکھا ہے، وہ پہلے دکھاتے ہیں پھر اس کے اوپر گفتگو کرتے ہیں. دکھائیے. طب کی دنیا کے مشہور و معروف گولڈ میڈلسٹ ہومیو ڈاکٹر حکیم فہیم عرصہ دراز سے دبئی اور کراچی میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. تمام جسمانی بیماریوں کا مکمل علاج صرف اور صرف
तिब्बे नबवी और नादरो नायाब जड़ी बूटियों से किया जाता है। शुगर का इलाज गारंटी असली जड़ी बूटियां जो अपने हाथ से निकाली गई हैं उनसे करते हैं। यही वजह है कि उनका कोई साइड इफेक्ट नहीं। आप चाहें तो एक हफ्ता दवा खाकर आजमा लें। एक हफ्ते में आपकी अंग्रेजी अद्वियात इंसुलिन बंद हो जाएगी और शुगर कंट्रोल हो जाएगी। 3 महीने की आप हमारी दवा इस्तेमाल करें, आपकी शुगर हमेशा के लिए कंट्रोल हो जाएगी। ना आपको हमारी दवा की जरूरत होगी और ना किसी और की। तो ये जी आपने एक रिपोर्ट देखी है जिसमें शुगर के हवाले से, ज़ियाबतीस के हवाले से जो है वो डॉक्टर फ़हीम साहब जो है वो बता रहे थे कि इसका जो है मुकम्मल इलाज हो सकता है। जी फरमाइए। देखिए बात ये है कि डिटेल तो बड़ी आपने देख ली वीडियो के अंदर, और इसको मैं कोई अक्सर ये वीडियो मुकम्मल होने के बाद आप एक कहते हैं या अक्सर देखने वालों के जहन में आता है कोई दावा है, दावा और गारंटी का वर्ड पूरी वीडियो में नहीं था। बिल्कुल ठीक है। मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस शरीफ को नज़र में रखते हुए हमने इन मूजी अमराज के ख़िलाफ़ एक जहाद स्टार्ट किया और इसका इलाज स्टार्ट किया, तहकीक स्टार्ट की, रिसर्च स्टार्ट की। तो अल्हम्दुलिल्लाह रिज़ल्ट आपके सामने है कि डेली बेसिस पे कोई 10 से 15 मरीज़ ऐसे होते हैं जिनका डायबिटिक का मामला, शुगर का मामला, ज़ियाबतीस का मामला जड़ से ख़त्म हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। उसके लिए कुछ परहेज़ ज़रूरी होती है और बाकी हम हर्बल मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं। ना सिर्फ ये, हम तो ये कहते हैं कि हमारे आने वाला मरीज़ जिस दिन ट्रीटमेंट स्टार्ट करे अपनी पिक्चर ले ले, अपनी एक तस्वीर बना ले और 15 दिन महीने बाद तस्वीर बना ले, तो ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है उसकी उस तस्वीर में, उसकी बॉडी में। अज़वाजी ज़िंदगी अच्छी गुजार सकता है, हार्ड वर्किंग कर सकता है अपनी फैमिली के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अपना काम पर लगा सकता है, चेहरे में रंगत में बड़ी खूबसूरती शादाबी आ जाती है और बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं आप एक नॉर्मल, और इस मर्ज़ से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका इलाज यानी कि मुमकिन है। अच्छा, अब ये कि ये कैसे मुमकिन होता है, और दूसरा ये कि जो लोग ये समझते हैं कि उनकी शुगर को या इस मरज़ में मुब्तला हुए सालों हो गए हैं, क्या उसके बाद भी वापसी का रास्ता है? ये बड़ा अहम सवाल है, ज़रा फरमाइए। बिल्कुल ऐसे ही है। असल में यासिर भाई होता ये है कि ये बात आप भी समझते हैं और पूरी दुनिया जानती है कि अगर बॉडी में कोई भी हिस्सा डैमेज हो जाए तो उसको टॉक्सिन पैदा करता है, उसके अंदर वो फिर ताफुन पैदा करता है, तो उसको आपको डिकेइंग का रिमूव प्रोसेस करना स्टार्ट होता है। बिल्कुल। चाहे वो आपने सुना होगा कि वो किडनी ट्रांसप्लांट हो रही है या कोई और बॉडी का इस तरह का पार्ट है, आंख भी ख़राब हो गई तो निकालनी है, दांत भी निकालना है, आपकी उंगली कोई फंगस हो जाता है, डायबिटिक पेशेंट को ज़ख्म हो जाता है तो वो काटना पड़ता है। अगर लबलबा बीमार हो गया है तो इलाज मुमकिन है। बिल्कुल ठीक है। अगर डेड हो गया है, बकोल जो इस वक्त तरीका इलाज राइज है, तो फिर इसको रिमूव करें। बिल्कुल ठीक है। वो रिमूव नहीं हो रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम कर रहा है और वो ट्रीटेबल है, बिल्कुल ठीक है। आप उसका इलाज कर सकते हैं, काबिल इलाज है। हमें उस साइंस को समझना होगा बिल्कुल ठीक कि है। उसके जो बीटा सेल्स कमज़ोर हैं, जो पेनक्रियाज से लबलबा से जो इंसुलिन प्रोड्यूस करवाते हैं, उसका आप ट्रीटमेंट करें तो यकीनन ठीक हो जाता है, वो कोई इशू नहीं है। बिल्कुल ठीक है। इनिशियली क्या मरीज़ को देखकर तजवीज़ किया जाता है, क्या टेस्ट के लिए कहा जाता है, इसमें रिकमेंडेड है, और फिर शुगर में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि मॉनिटरिंग की जाए, तो ये कैसे अमल मुकम्मल होता है, ये ज़रा बताइए पेशेंट्स के हवाले से। हर्बल हिल्स क्लिनिक में डॉक्टर फ़हीम हर्बलिस्ट के बाद जब भी पेशेंट आता है उसकी स्कैनिंग का एक अमल है तकरीबन 10 से 15 मिनट का, ठीक है। जिसमें उसकी मुकम्मल हिस्ट्री ली जाती है, उसमें कुछ टेस्ट हैं वो किए जाते हैं रैंडमली, जिसकी रिपोर्ट उसी वक्त इसके उसके कोई चार्जेस नहीं है अलग। स्कैनिंग के बाद जब पेशेंट हमारे पास मेरे पास आता है, उसके फिर चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करके डायग्नोज करके प्रिस्क्रिप्शन जब दी जाती है, साथ एक पर्चा दिया जाता है कि डेली आपने शुगर चेक करनी है। चेक करके डॉक्टर फ़हीम के नंबर पे आप व्हाट्सअप भी करेंगे ग्लूकोमीटर की तस्वीर, ताकि व्हाट्सअप कन्वर्सेशन में भी एक रिकॉर्ड रहे चीज़ों का, अपने पर्चे की तस्वीर भी आप भेज देंगे। इसी तरह आप उस पर्चे पे भी डेली मॉनिटर करते रहेंगे और लिखते रहेंगे फास्टिंग। ठीक है। उसी को देखते हुए फिर हम फैसला करते हैं, मेडिसिन मजीद आगे जाके बंद कर देते हैं, फिर दोबारा उसको मॉनिटर कर रहे होते हैं कि आया हमारी मेडिसिन बंद होने के बाद भी, और अंग्रेज़ी दवा तो पहले दिन बंद हो चुकी होती है, इंसुलिन तो पहले दिन बंद हो चुकी होती है, कि शुगर अगर कंट्रोल है तो फिर हम अपनी भी दवाएं बंद करा देते हैं। 3 से 4 महीने का टाइम देते हैं, अक्सर मरीज़ 1-1.5 महीने में ठीक हो जाते हैं। और अभी जो लास्ट मंथ गुजरा इसमें तो 10 दिन, 14 दिन, 28 दिन, 21 दिन के अंदर मरीजों की डायबिटीज़ का खात्मा हुआ है। बिल्कुल ठीक है। शर्त क्या इसके लिए है, क्योंकि हमारे पास जब रिकॉर्ड में ज़ियाबतीस आती है या मीटर के हवाले से, अब तो इसके ऊपर बहुत सारे ऑब्जेक्शंस लगना शुरू हो गए हैं, उसकी क्रेडिबिलिटी अब क्वेश्चन है,
اور وہ یہ کہ کبھی ریڈنگ زیادہ آ رہی ہوتی ہے، کبھی کم آ رہی ہوتی ہے، کبھی انسان بہت زیادہ ڈل محسوس کر رہا ہوتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں انیشلی کہ جب آپ کی شوگر کم ہوتی ہے تو ایک آپ کو جو نقاہت محسوس ہوتی ہے وہ ہو رہی ہے، لیکن میٹر زیادہ دکھا رہا ہے. اب یہ ڈبل کراس آدمی کو کرتی ہے، اور جس کی وجہ سے ایک سائیکلوجیکل ہٹ لگتی ہے، اور پھر وہ زیادہ ہونے کی وجہ سے مزید اس کو کم کرنے کے چکر میں نقصان کر لیتا ہے. ایسی صورت دیکھیے میں کیا فیلنگ کرتے کا ہیں؟ بڑا کردار ہے. آپ کسی بھی ایٹماسفیئر کی بات کریں یا ماحول کی بات کریں، اگر آپ کو پتہ چلے باہر کوئی اسنیچر آئے ہوئے ہیں تو آپ کو پسینہ آنے لگے گا، دل گھبرائے گا، ہارٹ بیٹ بڑھ جائے گی. اسی طرح جب پیشنٹ کو ڈرایا جاتا ہے، ڈائبٹک کی بات ہو، ہائپر ٹینشن کی بات ہو، اس کے لیول کے اوپر، ریڈنگ کے اوپر، تو پھر وہ پیشنٹ کو وہ اسی وقت شوٹ کرتی ہے مزید شوگر، بالکل ٹھیک ہے. اور فیلنگ اس کی پھر زیادہ اس طرح کی پیدا ہونے کے بعد اس کو نقصان پہنچاتی ہے. تو سب سے پہلے تو ہم مریض کو یہی کہتے ہیں کہ آپ ریلیکس ہو جائیں. آپ جب ہمارے پاس آ گئے، آپ کی بیماری خدا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہماری ذمہ داری ہے، ہم اپنا پورا 100% دیں گے، کوشش کریں گے. آپ ریلیکس ہو جائیں. اگر آپ ریلیکس نہیں ہوں گے تو پھر شوگر کنٹرول نہیں ہو سکے گی، بلڈ پریشر آپ کا کنٹرول نہیں ہو سکے گا. آپ کس چیز کو پریفر کرتے ہیں؟ یہ جو رینڈم لوگ شوگر اپنی چیک کرتے ہیں، اس کی ضرورت ہے، یا ونس ان اے ویک یا ونس ان اے منتھ اس کو کر لینا دیکھیں کافی ہم ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ آپ فاسٹنگ کی رپورٹ کو ہم زیادہ اہمیت دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے. 12 گھنٹے کی فاسٹنگ، کیونکہ اس میں نہ ادویات کا اثر ہوتا ہے بالکل اور ٹھیک نہ ہے. آپ کے کھانے پینے کا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے فوڈ اسٹائل ہمارا کتنا خطرناک ہے. بالکل ٹھیک ہے. دوسرا سب سے زیادہ بہتر یہ ہوتا ہے کہ جو آپ دیکھیں HbA1c لیول، کہ وہ 90 دن کے اندر آپ کو بتاتا ہے کہ ایوریج آپ کی شوگر کتنی رہی. اس کے اوپر دیکھ کے پھر ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ پیشنٹ ڈائبٹک ہے یا نہیں، یا ابھی شوگر اس کی چل رہی تھی تو ختم ہوئی یا نہیں 90 دن کے علاج سے، یا 90 دن کے ادویات یا پرہیز سے. اور ایک چیز یہ بھی دیکھنے کو ملے گی، جو آپ نے سوال جو تھا آپ کا لاسٹ، اس کے اندر کہ اگر آپ کو دیکھنا ہے کہ فاسٹنگ آپ کی 150 ہے اور 250 آپ کی رینڈم ہے، اور اس سے کم اگر شوگر رہتی ہے تو آپ ڈائبٹک پیشنٹ نہیں ہیں، بالکل ٹھیک ہے. بشرطے کہ آپ کوئی بھی دوا کسی قسم کی یوز نہیں کر رہے ہیں. ٹھیک. اگر یہ ریڈنگ آپ کی جب ہے کہ جب آپ کسی دوا کے ساتھ اپنی شوگر کو کنٹرول کر رہے ہیں، تو پھر تو ڈیفینیٹلی یہ ڈائبٹیز پیشنٹ کہلائے گا. کہ آپ ادویات چھوڑتے ہیں تو اگر شوٹ کرتی ہے شوگر تو آپ ڈائبٹک پیشنٹ ہیں. تو جب آپ ادویات ہماری استعمال کرتے ہیں اور اس کو کنٹینیوسلی مانیٹر کرتے ہیں تو الحمدللہ پھر ہم ریلیز ٹھیک کر ہے. دیتے ہیں. کون سے ایسے مریض ہیں جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو شوگر ٹیسٹ کی ضرورت ہے؟ کیونکہ اب شہر کراچی میں رہنے والے، ملک پاکستان کے رہنے والے زیادہ تر لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ ان کو نقاہت محسوس ہوتی ہے، زیادہ چکر آنا شروع ہو جاتے ہیں، یا اس طرح جو دیگر علامات ہیں. آپ کی نظر میں کون سی علامات ہیں جس پہ واقعتاً آپ کہتے ہیں کہ شوگر کا ٹیسٹ ضروری ہے؟ اس میں سب سے پہلے تو یہ کہ رات کو پیشاب کے لیے اٹھتا ہے پیشنٹ ٹھیک ہے. 2 سے 3 بار. اول بات تو ایک صحت مند مریض کوئی بھی انسان ہو، اگر وہ یورین پاس آؤٹ کر کے سوتا ہے تو پھر اس کو ایک دفعہ بھی نہیں اٹھنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. تو اگر وہ 1 سے 2 دفعہ اٹھ رہا ہے اور سردیوں میں 3 سے 4 بار اٹھ رہا ہے تو اس کو ڈائبٹیز چیک کرانی چاہیے، HbA1c لیول اور فاسٹنگ رینڈم. اس کے ساتھ ساتھ اس کو کمزوری فیل ہوگی، پاؤں میں جلن، آگ لگنے کی کمپلین کرے گا کہ بھئی آگ سے لگ رہی ہے، سن ہو رہے ہیں، درد ہو رہا ہے. ازواجی زندگی اس کی بہت زیادہ متاثر ہوگی. متاثر ہو جاتی ہے. سارے سمٹمز ایک ساتھ آنے ضروری ہیں یا ان میں سے کوئی بھی ایک سمٹم کوئی بھی ایک سمٹم آئے گا شروع کے اندر، ٹھیک اس ہے. کے بعد پھر یہ مرض بڑھتا جائے گا جو آپ موجودہ دور کی ادویات استعمال کرتے رہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو اس کے لیے بہتر ہے کہ طبیب سے جو ہے اپنے رجوع کیا جائے. اور میں طریقہ علاج کے حوالے سے تو بات کر چکا ہوں، لیکن تھوڑا سا ٹائمنگ کے حوالے سے اور جو دیگر مصروفیات ہیں اس کے حوالے سے بتا دیں. جو پیشنٹ رابطہ کرنا چاہتے ہیں کیسے رابطہ کر سکتے ہیں؟ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ایک تو یہ نمبر چل رہے ہیں اسکرین کے اوپر اور ایڈریس بھی چل رہے ہیں اسکرین کے اوپر. اس کے ساتھ ساتھ بس 7 دن جو ہے وہ مدینہ شریف میں مصروفیات ہے مہینے میں، ٹھیک ہے. 7 دن دبئی کے اندر مصروفیات ہیں، 7 دن شارجہ کے اندر مصروفیات ہیں، باقی تقریباً 7 دن کراچی اور 2 دن ملتان. تو یہ مہینہ پورا ہو جاتا ہے. تو ابھی بھی میں نے گزشتہ روز یعنی آج کی صبح کی میری فلائٹ تھی دبئی کی، مگر یہاں پیشنٹ کا دباؤ بہت زیادہ ہے. ادویات کی تیاری، موسم کیونکہ یہ تھوڑا سا ابر آلود ہونے کی وجہ سے کچھ دوائیں ہماری تیار نہیں ہو پائیں جن کو دھوپ لگنی تھی، روشنی لگنی تھی دھوپ کی. تو اس وجہ سے اس کو ڈیلے کیا ہفتے 2 ہفتے تک کہ وہاں بھی میڈیسن لوگوں کو بر وقت پہنچ سکے، مل سکے، اور یہاں بھی لوگوں کو مل سکے. ٹھیک ہے. کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون اور جی کہاں سے بات میں کر رہے منیرہ بات کر رہی ہوں کراچی سے. ہیں؟ جی جی میری فرمائیے. ایج 55 ہے. تو مجھے نا بہت تھائرائڈ کا بہت پرابلم ہو گئی. تھائرائڈ کا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے. جی میں نے ایک ٹیسٹ وہ کروائے تھے ٹیسٹ 2 سال پہلے، لیکن ایک ہی ٹیسٹ ہوا تھا لیکن بڑے ہوئے آئے تھے. آواز تھوڑی سی میرے پاس کم آ رہی ہے، تھوڑا سا فلور کی آواز بڑے بڑھائیں ہوئے آئے تاکہ. تھے میرے نا تھائرائڈ. جی جی تو تھائرائڈ اچھا مجھے سے سمجھ باہر میں آ گیا. جی تو وہ اس کی وجہ سے نا میرے بہت باڈی بہت چوڑی
हेलो। जी जी, आवाज़ आ जी रही है, आपको बोल ऑन एयर लीजिए। जवाब देते हैं। जी जी। ठीक तो है। वो मेरा बहुत चौड़ा जी जिसम होता जा रहा है, ठीक। पहले पे सोलिंग होती है, फैटी लीवर भी है मेरा। जी जी जी। और मैं होम्योपैथी की थोड़ा बहुत बचपन में खाई हूँ, जैसे कोई भी इलाज होता था ना, तो इलाज की जरा चौर हूँ, उससे वो नहीं खाई जाती मेडिसिन। बिल्कुल ठीक है, लेकिन बिल्कुल ये तो ठीक है। खैर चीज की है। तो मैं जैसे अभी बात हुई कि मतलब मैं किस तरह, मैं एक दफ़ा डॉक्टर साहब से मिलना भी चाह रही हूँ, हम्म, और एक्जिमा वाली मेरी वो भी हो रही है, खारिश ठीक पाँव है। में। लेकिन एक्जिमा की भी स्ट्रेस शिकायत है, बहुत होता है ठीक है। घर की तरफ से कि सारा बंडल है, तो मैं अपने इलाज पे तवज्जो ही दी ही नहीं कि अब करा लूंगी, अब करा लूंगी, इस तरह ठीक से है। चलें, इसलिए अब आपको बढ़ते जा रही जवाब है। देते सबसे हैं। ज्यादा इरम, मुझे टीवी के पेट भी ऊपर बढ़ रहा आपने जवाब सुनना है, वक्त क्योंकि बिल्कुल ख़त्म हो गया, मैं जब जल्दी से जवाब दूँ। आपके तवज्जुह से तमाम थायराइड के पेशेंट को एक मैसेज दे रहा हूँ कि अगर आप इसका बर वक्त मुकम्मल इलाज नहीं करवाते तो यकीन कीजिए कि जो जिस तरह कंप्लेन इनकी बढ़ती जा रही है, ये शुगर की तरफ भी जाएंगी, ब्लड प्रेशर की तरफ भी जाएंगी, जिस्म में गैर ज़रूरी बाल भी आएंगे, या तो जिस्म बहुत ज़्यादा पतला होगा, मगर ये 10% पेशेंट में होता है, 90% पेशेंट बेढबे हो जाएंगे, मोटे जी हो जाएंगे, जी। बेडोल हो जाएंगे, और रंगत इनकी सियाह पड़ने लगेगी, काले काले धब्बे जिस्म पे आने लगेंगे, बाल सर से गायब हो जाएंगे, जिस्म में आने लगेंगे जी। जहाँ नहीं आने चाहिए। और जिस तरह ये एक्जिमा स्किन प्रॉब्लम शुरू होने का अंदेशा है, और बहुत सारी हार्मोनल डिसऑर्डर्स आ जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। उसके लिए एक तो ये मशवरा दूंगा, ठंडा खट्टा लाल मिर्च और चावल का इस्तेमाल बंद कर दें, और फौरी तौर पर रब्ता करें। एक दवा आप लाइफ टाइम ले रहे होंगे, वो दवा फौरी तौर पे बंद कर दें। बंद कर दें। उस दवा के बहुत ख़तरनाक साइड इफ़ेक्ट हैं, और इसके लिए हम टीआर और एमएफ के नाम से अद्वियात देते हैं। तो वो आप ये स्क्रीन पे नंबर एड्रेस चल रहे हैं, टाइम लेकर क्लिनिक आ जाइए। अभी फ़िलहाल मैं कराची क्लिनिक पे हफ्ते 2 हफ्ते मौजूद हूँ, अपना ट्रीटमेंट करवाएं। और मैं यही चाहता हूँ कि जो भी K21 के तवज्जुह से अगर चाहे मेरे क्लिनिक पे आए या पूरी दुनिया के अंदर, इन नंबर्स पे रब्ता करके आप अद्वियात अपनी घर पर मंगवा सकते हैं। पाकिस्तान में 2 से 3 दिन और 5 से 10 दिन के अंदर पूरी दुनिया में अद्वियात रिसीव हो जाती है। बिल्कुल ठीक है। फीडबैक ज़रूर दिया करें, एक कॉल किया करें, लाइव प्रोग्राम के अंदर बताया करें कि आपने हमारे बताए हुए नुस्खा इजात इस्तेमाल की है, आपने हमारी जो अद्वियात इस्तेमाल की तो आपको क्या फ़ायदा हुआ, क्या नहीं हुआ। आपकी ये राय, आपकी ये फीडबैक हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और अहम है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर फ़हीम साहब, बड़ी खुलकर तमाम मामलात के ऊपर हमने गुफ्तगू की, और ख़ास तौर पे ये जो शुगर का मसला है, इसके हवाले से बहुत सारे सवालात होते हैं और बड़ी यकसानियत पाई जाती है, इसलिए कोशिश करते हैं कि इन सवालों के ऊपर बात कर ली जाए, और यकीनन आपको उसके जवाबात मिल गए होंगे। और आखिरी बात जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो ये कि अपनी फ़ीडबैक ज़रूर दें। जो फ़ीडबैक देंगे तो हमें पता चल सकेगा कि हमारी किस तरह जो है वो प्रोग्रेस हो रही है, कितने लोगों को अफाका हुआ या नहीं हुआ, तो फिर वजूहात क्या आई है, वो तमाम चीज़ें जिसके ऊपर हम फिर बात कर सकेंगे। तो जनाब, ये आज का प्रोग्राम था। हमने कोशिश की मुख्तलिफ हवालों से गुफ्तगू की जाए, ख़ास तौर पर सेहत के हवाले से मामला जो दूसरे हिस्से में ज़ेर बहस आए हैं। उम्मीद है कि बहुत सारे मसाइल में आपको जानने में और समझने की मदद मिली होगी। प्रोग्राम का वक्त क्योंकि यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, इजाज़त आपसे लेनी होगी। कल इंशाल्लाह इसी प्रोग्राम में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। मोहम्मद यासिर को और हमारी टीम को दें इजाज़त। अल्लाह के बाद।